ایک فقیر نے دیکھا کہ ہمارے ملک کا بادشاہ حکومت بھی بڑی اچھی چلاتا ہے اور اس کے باوجود اس کی ایک بھی نماز ترک نہیں ہوتی ہے اور وہ دینی کام بھی بہت اچھا کرتا ہے. اس بادشاہ کو فقیر اس بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کی عدالت میں، آپ کے دربار میں شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی کیسے پی لیتی ہے، جبکہ شیر بکری کو دیکھ کر اس پر جھپٹتا ہے؟ یعنی بکری رہے گی جہاں شیر رہے گا وہاں بکری نہیں رہ سکتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ ہم کچھ سمجھے نہیں تمہاری بات، اے فقیر مجھے سمجھاؤ کیا بات ہے. فقیر نے بتایا کہ بادشاہوں کو نماز اور روزے کی فرصت کہاں ہے، وہ تو لوگوں کی شکایتیں اور فریادیں سنتے ہیں، وہ تو بزی رہتے ہیں، ان کو اتنا ٹائم کہاں رہتا ہے کہ وہ نماز پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں. لیکن آپ وقت پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لوگوں کی شکایت بھی سنتے ہیں، حکومت بھی اور حکمرانی بھی اچھی طریقے سے چلاتے ہیں اور کر لیتے ہیں. کہا اچھا یہ دیکھنا چاہتے ہو میں یہ کیسے کر لیتا ہوں؟ کہاں؟ کہا کہ سنو، اس فقیر کے ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ پکڑاؤ. تو پانی کا پیالہ پکڑا دیا. فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑ لیا. کہا جاؤ میرے اس پانی کا پیالہ لے کر میرے شہر کا ایک چکر لگا کر آؤ. اس نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں کٹورا لے کے ویسے بھی بھیک مانگتا پھرتا ہوں، چکر لگا لیتا ہوں پانی کا پیالہ لے کر. اس نے کہا ایسے نہیں، اپنے 2 جلادوں سے کہا کہ تلوار میان سے نکالو. جلادوں نے میان سے تلوار نکالی، ایک کو اس فقیر کے دائیں کھڑا کر دیا اور ایک جلاد کو بائیں کھڑا کر دیا اور کہا اب جاؤ اس پانی کا پیالہ لے کر میرے پوری بستی کا، میرے پورے شہر کا دورہ کرو. اور جلادوں سے کہہ دیا اگر اس پانی کے پیالے میں سے ایک بھی پانی کی بوند اگر چھٹک کر زمین پر گر جائے تو اس فقیر کا سر کاٹ کر ذرا میرے پاس لے آنا، پھر مجھے ضرورت نہیں اس فقیر کی، اس کا سر تن سے جدا کر دینا. فقیر کی تو ہوا ٹائٹ ہو گئی. پھر پانی کا پیالہ لیا اور چل رہا ہے اور ایسے چل رہا ہے اور ایک بوند بھی چھلکنے نہیں دے رہا ہے. جب وہ پورا شہر گھوم کر آیا تو اللہ کی قسم پسینہ پسینہ تھا، اس کا اندر کی گنجی تک پسینے میں بھیگ چکی تھی. بادشاہ نے کہا ادھر آؤ فقیر، ادھر آؤ بابا. فقیر نے کہا جی بتاؤ تمہیں میرے شہر کی رونق کیسے لگی، میری بستی تمہیں کیسی نظر آئی، میرا یہ شہر تمہیں کیسا لگا؟ فقیر نے کہا تیرا ستیہ ناش ہو، تیرے ان دونوں جلادوں کی تلوار نے بستی دیکھنے کی مہلت ہی ہمیں کہاں دی، میری نظر تو پیالے پر تھی، اگر پانی کا ایک بوند بھی چھٹک جاتا تو میری تو گردن اڑ جاتی. بادشاہ سلامت آپ یہ کیسے پوچھ رہے ہو کہ شہر کیسا لگا؟ میں نے شہر دیکھا ہی کب ہے. بادشاہ نے جواب دیا تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ حکمرانی کیسے کر لیتے ہو اور نماز کیسے پڑھ لیتے ہو، جس طرح میرے 2 جلادوں کی تلوار نے تمہیں شہر کی رونق کو دیکھنے سے غافل کر دیا، ایسی قرآن کریم کے اندر آیات جہنم کو پڑھ پڑھ کر اور سن سن کر میں بھی دنیا و مافیا سے غافل ہو گیا. مجھے اللہ کی لو لگی رہتی ہے، مجھے اپنی رعایا اور عوام کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے، وہ بھی قرآن کی روشنی میں، اور جیسی اذان کا وقت ہوتا ہے میں نماز کے لیے چلا جاتا ہوں. اللہ کے عذاب کی وجہ سے مجھے اس بات کا احساس ہی کہا رہا کہ میں حکمراں ہوں، میں حاکم ہوں، میں بادشاہ ہوں. سنو جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر آدمی سب کچھ کر لیتا ہے. جیسے جلادوں کے ڈر نے تمہیں شہر نہیں دیکھنے دیا ہے، تمہاری حالت بھی کپ کپانے لگی ہے، تھرانے لگی ہے، ایسے اللہ کے عذاب کے ڈر سے میں بھی کپ کپاتا ہوں، میں بھی تھراتا ہوں. اس لیے میں اللہ کی مخلوق کے درمیان بے انصافی نہیں ہونے دیتا ہوں اور وقت پر نماز کی پابندی کرتا ہوں، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور رعایا کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. جب ہمیں احساس ہو جائے کہ ایک دن ہمیں قبر میں جانا ہے تو کوئی آدمی میرے بھائیوں
نماز چھوڑ سکتا ہے؟ نماز اگر ہمارے معاشرے اور سوسائٹی سے نکال لی جائے تو پھر ہم برابر ہیں، ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ برابر سنتے ہوں گے، اگر آپ کو موب لنچنگ کرتے وقت 10 آدمی پکڑ لیں، 20 آدمی پکڑ لیں، آپ کو پکڑ کے باندھ دیں، آپ کو کسی کھمبے سے کسی کرسی سے باندھ دیں، اور ایسے موقع پر اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ دشمنوں کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں، 40-50 آدمی آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ کو ایسی کنڈیشن میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی؟ سوچ رہے ہیں آپ ایسی کنڈیشن میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، کوڑوں پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، لاٹھی ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ کیسے پڑھیں گے نماز؟ آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی مجھے وضو کے لیے پانی لا کر دے دو، میں نماز پڑھوں گا۔ وہ وضو کے لیے پانی نہیں دیں گے۔ جو آدمی آپ کو اسلام دشمنی میں مار رہا ہے وہ آپ کو پانی لا کر دے دے گا؟ جو آدمی آپ کے نمازی ہونے کی وجہ سے ہی آپ کا مرڈر کر رہا ہے وہ آپ کو پانی لا کر دے گا؟ لیکن آپ پانی مانگیں گے، آپ پانی مانگیں گے۔ تب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس صورت میں آپ نیت سے وضو کریں گے۔ نیت سے وضو کا مطلب دل میں ارادہ کریں گے کہ میں نے وضو کی نیت کی۔ آج تھوڑے سے 2-4 مسئلے میں آپ کو سمجھا دوں، اس کے بعد تقریر پھر آگے۔ دل میں نیت کر لیجئے میرا وضو۔ اب آپ وہیں پر دیکھیں قبلہ کہاں ہے، اگر قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہے تو ٹھیک، اور نہیں ہے تو جس طرف بھی آپ کا چہرہ ہے اسی طرف آپ نیت کر لیجئے کہ اگر میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تو میں قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا، لیکن میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے تو جہاں اس کا چہرہ ہے اسی طرف رک کر کے نماز پڑھے گا۔ وضو نہیں بنایا ہے، نیت سے وضو، نیت کر لی کہ یہی میرے لیے قبلہ ہے، چلیے۔ اب اللہ اکبر نہیں کہہ پا رہا، ہاتھ نہیں باندھ پا رہا ہے تو اب اشارے سے کہے گا اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس وقت پڑھے گا، رکوع نہیں کر پائے گا، اللہ اکبر کہے گا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی۔ وہ نہیں کر پا رہا سجدہ لیکن منہ چلا کر پڑھے گا، لیکن پڑھنا اس حال میں بھی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 50 آدمی گھیرے ہیں، مار رہے ہیں، لاٹھی ڈنڈے، اور اذان کا وقت ہے، آپ کو نماز اس وقت بھی پڑھنا پڑے گی۔ اب آئیڈیا لگائیے کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں۔ وضو نہیں بنانے دیا جا رہا ہے لیکن دل سے نیت کر لیجئے وضو کی، لیکن نماز پھر بھی پڑھنا ہے۔ مار پہ مار پڑ رہی ہے، اس موقع پر بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ جب نماز اس کنڈیشن میں معاف نہیں ہے تو میرے پیارے ساتھیوں، مولانا جرجیس کی تقریر سن کر 12 بجے اور 1 بجے اپنے بستر پر جا کر فجر کی نماز میں اس لیے نہیں اٹھ پانا کہ رات میں جلسے میں ہم دیر سے آئے تھے، اس لیے فجر میں ہماری آنکھ نہیں کھلی۔ ان لوگوں کے لیے فجر میں سوتے رہنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ مولوی جرجیس کا جلسہ آپ کے اوپر فجر کی نماز میں سوتے رہنے کی اجازت آپ کو کیسے دے سکتا ہے؟ سوچئے۔ جن کو ہوٹل کھولنا ہوتی ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے ہوٹل کھول لیتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھنے والے بہت سے لوگ بیڑی کی طرح نشے باز ہوتے ہیں، ان کو نماز پڑھتے ہی چائے چاہیے۔ اگر آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے، آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو یقین مانیے کہ آپ سو نہیں سکتے، آپ اپنے وقت پر اٹھیں گے، آپ اپنے وقت پر جاگیں گے، لیکن اسی میں آپ کو دل ہمیں ہر وقت لگائے رہنا پڑے گا۔ نماز کا ہر وقت نماز میں ذرا غور کیجئے۔ ایک آدمی بھوکا تھا،
اور اسی سے کسی نے سوال کر لیا کہ 2+2 کتنا ہوتا ہے، 2 کتنا ہوتا ہے؟ اس نے کہہ دیا 4 روٹی۔ یہاں تو روٹی کے بارے میں پوچھا نہیں گیا، وہ 4 مائک بھی تو کہہ سکتا تھا، وہ 4 آدمی بھی تو کہہ سکتا تھا، وہ 4 پین 4 کاپی کچھ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ بھوکا تھا، اس کے دماغ میں روٹی اور کھانا ہی اس کے دماغ پہ چڑھا ہوا تھا، اس سے تو صرف یہ پوچھا گیا کہ 2 کتنا ہوتا ہے، اس نے کہہ دیا 4 روٹی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں کھانا چڑھا ہوا تھا، اس کی زبان سے روٹی نکل گیا 4 روٹی۔ میرے بھائیوں، یہ روٹی کا لفظ نکلنا یہ بتا رہا ہے کہ آدمی کتنا بھوکا ہے۔ اگر آپ کے اوپر نماز سوار ہو جائے، آپ کے ذہنوں پر نماز سوار ہو جائے، اور آپ اٹھیں بیٹھیں لیٹے سوئیں جاگیں کھائے پیئیں، وقت دکان جائیں کاروبار کریں، فیکٹری جائیں آفس جائیں دکان جائیں، لیکن نماز آپ کے ذہن پر چڑھی رہے تو یقین جانیے آپ کو ہر وقت نماز کا خیال لگا رہے گا۔ رات میں کئی مرتبہ آپ اٹھیں گے تو اپنی گھڑی دیکھیں گے، موبائل میں ٹائم دیکھیں گے کہ فجر کا وقت ہوا یا نہیں ہوا ہے۔ آپ اگر اپنی ذمہ داری سنبھالیں گے اور سمجھیں گے تو